جی نیرلی آگاہ کیجیے گا ڈی جی آئی ایس پی آر کا مزید کیا کہنا تھا؟ جی بالکل، ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے سینئر صحافیوں سے گفتگو کی گئی ہے اور اس گفتگو میں مختلف موضوعات جو ہیں ان کے اوپر ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے نہ صرف یہ کہ صحافیوں کو بریف کیا گیا ہے بلکہ ان کے سوالات کے جوابات جو ہیں وہ بھی دیے گئے ہیں۔ غزہ فوج کے حوالے سے جو ہے انہوں نے بریف کیا تمام صحافیوں کو، اور جو معاہدہ ہے اس کے فیصلے کے حوالے سے انہوں نے صحافیوں کو یہ بتایا کہ اس کا فیصلہ حکومت اور پارلیمنٹ مل کر کرے گی۔ اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے یہ بھی کہنا تھا کہ جو گورنر راج ہے خیبر پختونخوا میں، اس کے حوالے سے جو فیصلہ ہے اس کا دائرہ اختیار حکومت کے پاس ہے، تو یہ فیصلہ ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے یہ فیصلہ بھی حکومت کرے گی، اور کب ہونا ہے یہ بھی حکومت کے پاس جو ہے اس کا اختیار ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے دو ٹوک کہا گیا کہ فوج سیاست میں نہیں الجھنا چاہتی، تو اس لیے فوج کو سیاست سے دور رکھا جائے، لیکن امن و امان کی جو صورتحال ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے فوج پہلے بھی اپنا کردار ادا کرتی رہی ہے اور آئندہ بھی اپنا کردار ادا کرتی رہے گی۔ اور اس حوالے سے پاک فوج کی جو قربانیاں ہیں امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے، چاہے وہ خیبر پختونخوا ہو چاہے وہ بلوچستان ہو، اس کے حوالے سے انہوں نے جو ہے وہ روشنی ڈالی ہے۔ فتنہ الخارج کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ فتنہ الخارج کے خلاف آپریشن میں نیرلی یہ آگاہ کیجیے گا کہ یہ بھی کہا گیا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے کہ فوج سیاست میں نہیں الجھنا چاہتی، فوج کو سیاست سے دور رکھا جائے۔ جی بالکل، ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے یہ مختلف مواقع پر یہ گفتگو جو ہے وہ کی جاتی رہی ہے، اور اس حوالے سے جو ہے وہ سوالات بھی پوچھے جاتے ہیں۔ تو جب کے پی کے کی صورتحال کے حوالے سے خاص طور پہ گفتگو ہوتی ہے اور اس میں سیاسی جو ایلیمنٹس ہیں اس کی بات ہوتی ہے، خاص طور پہ اس وقت جو وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل آفریدی صاحب کا جو ایک رویہ جو ہے وہ دکھائی دے رہا ہے صوبے میں امن و امان کی صورتحال کو لے کر اور صوبے میں جاری جو دہشت گردوں کے خلاف آپریشن ہے اس کو لے کر، تو اس رویے کو سامنے رکھتے ہوئے خاص طور پر جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر سے جب سیاسی طور پر سوال جب بھی کیا جاتا ہے تو ان کی جانب سے جواب یہی ہوتا ہے کہ جو پاک فوج ہے وہ سیاست میں نہیں الجھنا چاہتی، اس کو سیاست میں نہ الجھایا جائے، لیکن جو پاکستان کا جو امن و امان ہے اس کی صورتحال چاہے وہ سیاسی معاملات ہوں چاہے وہ دیگر جو معاملات ہوں، ان کی وجہ سے اگر کسی بھی وجہ سے جو ہے وہ اس کی سہولت کاری کی جائے گی تو وہ اس سے آئینی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ اور آج بھی دو ٹوک الفاظ میں جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے کہا گیا ہے کہ فوج کسی بھی صورت سیاست میں الجھنا نہیں چاہتی ہے اور اس لیے فوج کو سیاست سے دور رکھا جائے۔ اس میں پاکستان کے حوالے سے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان اپنی پالیسی بنانے میں خود مختار ہے اور اپنی سرحدوں عوام کی حفاظت کے لیے ہر لمحے تیار ہے، اور خاص طور پہ جو ہے وہ انہوں نے جب اپنی تیاری کے حوالے سے گفتگو کی تو ان کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ جو آپریشنز ہیں وہ جاری ہیں اس وقت، خاص طور پہ خیبر پختونخوا میں امن و امان کے حوالے سے، اور فتنہ الخارج کے خلاف جو آپریشن ہے اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ 1667 دہشت گرد جو ہے وہ ہلاک کیے گئے ہیں، جبکہ جو پاک افغان جھڑپیں ہیں اس کے حوالے سے جب ان سے سوال کیا گیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ 206 افغان طالبان فوجی اور 112 خارج مارے گئے ہیں۔ اور اب جب امن و امان کی صورتحال وہاں پر جو ہے اس کے اوپر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں ہماری سیکیورٹی فورسز بھی، تو اب یہ ایک فیکٹ جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے، ایک جو مجموعی طور پر اگر ہم کہیں کہ ایک معاہدہ جو ہے وہ استنبول میں وہ سامنے آیا ہے، اور اس معاہدے میں دو ٹوک الفاظ میں افغانستان کو یہ واضح پیغام دیا گیا ہے کہ جو دہشت گردوں کی پناہ گاہیں ہیں ان کے خلاف انہیں نشانہ بنانا پڑے گا، ان کو افغان حکومت کو ان کے خلاف کارروائیاں کرنی پڑیں گی، اور جو ایک قابل تصدیق ثبوت ہیں ان کے وہ بھی فراہم کرنے پڑیں گے، ورنہ دوسری صورت میں ایک طرف جو ہے وہ امن و امان کی بات کی جائے، سیز فائر کی بات کی جائے، استنبول میں ہونے والے معاہدے جو ہیں وہ کیے جائیں اور دیگر جو ہیں وہاں پر بھی جو ہے وہ مذاکرات کی بات کی جائے، اور دوسری طرف دہشت گردی بھی جاری ہو، دوسری طرف جو امن و امان کی صورتحال ہے اس کو بھی سبوتاج کرے اور افغان بارڈر کے دوسری طرف سے جو ہے وہ وار کیا جائے، نہ صرف یہ کہ ہماری سیکیورٹی فورسز کے اوپر بلکہ جو ہماری عوام ہے اس کے اوپر بھی، تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ ساتھ ساتھ نہیں چل سکتی، یہ واضح اور دو ٹوک جو ہے یہ بیان پہلے بھی جو ہے وہ آ چکا ہے۔ اور یہ جو گفتگو تھی اس میں بڑا جو ہے وہ ایک پوری ڈیٹیل جو ہے اس کے ساتھ بریفنگ دی گئی ہے صحافیوں کو کہ کس طرح سے افغان طالبان کو پاکستان کی جانب سے فوری اور مؤثر رسپانس دیا گیا ہے اس دراندازی کا اور اس حملے کا جو افغانستان کی جانب سے پاکستان کی سرحدوں کے اوپر کیا گیا ہے، لیکن بحثیت مجموعی پاکستان نے پھر بھی جو ہے وہ دانش مندی کا ثبوت دیتے ہوئے مذاکرات کا راستہ استعمال کیا ہے، اور ان جی ٹھیک ہے مذاکرات کے نیرلی، ادوار ہمارے کو ساتھ رہیے گا۔ نیرلی آگاہ کیجیے گا کہ آپ اس پالیسی کو کس طرح دیکھ رہی ہیں کہ طالبان کے خلاف تو کھلی لڑائی ہے ہماری اور پاکستان اپنی پالیسی بنانے میں خود مختار ہے۔
جی بالکل، یہ کیونکہ اس کے اوپر بہت بات ہو رہی تھی کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے، طالبان کے ساتھ گفتگو ہونی چاہیے، لیکن اس حوالے سے بڑا فورسز کی جانب سے بھی اور پاکستان حکومت کی جانب سے بڑا دو ٹوک جو ہے وہ یہ موقف ہے، موجود ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ اس کے اندر جو ہے وہ مزید مضبوطی آئی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ افغانستان کے خلاف اپنی ایک پالیسی رکھتا ہے، اور پاکستان جو ہے وہ ہمیشہ سے، ابھی جیسے میجر میسم رضا بھی بات کر رہے تھے کہ پاکستان نے افغانستان کو ایک ہمسائے کے طور پر ہمیشہ سے ٹریٹ کیا، اس کی میزبانی کی، اور جو ہے وہ 40 سال تک کسی بھی اتنی بڑی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں جو ہے وہ لوگوں کی میزبانی کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے، لیکن پاکستان نے ان کی میزبانی کی، ان کو کھلایا، ان کو پلایا، ان کو یہاں پر رکھا، اور ان کو وہ جو ایک عزت نفس کے ساتھ رہنا جو ہے اس کی اجازت یہاں پر دی، لیکن اب جبکہ سرحد پار سے دہشت گردی ہو رہی ہے اور مہاجرین کی صورت میں وہاں سے جو ہے وہ بغیر انڈاکیومنٹڈ لوگ جو ہیں وہ پاکستان کے اندر موجود رہنا چاہتے ہیں، تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس حوالے سے پاکستان کی پالیسی جو ہے وہ اب دو ٹوک ہو چکی ہے۔ دنیا اس کے اوپر اگر کوئی تنقید کرتی بھی ہے تو وہ اپنی جگہ پر موجود ہے، لیکن کیا دنیا جو ہے وہ اپنے یہاں کسی دوسرے ملک میں آپ ان رجسٹرڈ جو لوگ ہیں ان کو رہنے کی اجازت دیتے ہیں؟ کیا امریکہ اجازت دیتا ہے؟ کیا یونائٹڈ نیشنز کے جتنے ممالک ہیں وہ اجازت دیتے ہیں؟ تو پاکستان کے اوپر یہ بائنڈنگ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ریاست پاکستان نے فیصلہ کر لیا ہے بالکل کہ جو انڈاکیومنٹڈ لوگ ہیں ان کو واپس بھیجا جائے گا، ان کو پاکستان میں رہنے کی قطعی اجازت نہیں ہے۔ تو نہ صرف یہ کہ مہاجرین کے حوالے سے، لیکن وہی لوگ جو ہیں وہ اگر افغانستان ایک طرف ہم ان کو یہاں پر جو ہے ان کی میزبانی کریں، ان کو ہم کہیں کہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے ہمسائے ہیں، لیکن وہ ہمسایہ جو ہے وہ ہمارے بچوں کو جو ہے وہ قتل کرے، ہمارے یہاں جو ہے وہ دہشت گردی پھیلائے، پاکستان کے اندر جو ہے وہ انریسٹ کی وجہ ہو، بالکل ٹھیک بات ہے۔ پاکستان کے اندر دہشت گردی نیر علی پھیلائے، ہمیں آگاہ تو کر رہی تھیں، بہت شکریہ ناظرین، اس حوالے سے آپ کو آگاہ کر رہے تھے کہ ہماری طالبان گروپوں کے ساتھ لڑائی ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے سینئر صحافیوں سے گفتگو کی۔ جی نیر علی، آگاہ کیجیے گا ڈی جی آئی ایس پی آر کا مزید کیا کہنا تھا؟ جی بالکل، ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے سینئر صحافیوں سے گفتگو کی گئی ہے، اور اس گفتگو میں مختلف موضوعات جو ہیں ان کے اوپر ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے نہ صرف یہ کہ صحافیوں کو بریف کیا گیا ہے بلکہ ان کے سوالات کے جوابات جو ہیں وہ بھی دیے گئے ہیں۔ غزہ فوج کے حوالے سے جو ہے انہوں نے بریف کیا تمام صحافیوں کو، اور جو معاہدہ ہے اس کے فیصلے کے حوالے سے انہوں نے صحافیوں کو یہ بتایا کہ اس کا فیصلہ حکومت اور پارلیمنٹ مل کر کرے گی، اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے یہ بھی کہنا تھا کہ جو گورنر راج ہے خیبر پختونخوا میں، اس کے حوالے سے جو فیصلہ ہے اس کا دائرہ اختیار حکومت کے پاس ہے، تو یہ فیصلہ ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے یہ فیصلہ بھی حکومت کرے گی، اور کب ہونا ہے یہ بھی حکومت کے پاس جو ہے اس کا اختیار ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے دو ٹوک کہا گیا کہ فوج سیاست میں نہیں الجھنا چاہتی، تو اس لیے فوج کو سیاست سے دور رکھا جائے، لیکن امن و امان کی جو صورتحال ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے فوج پہلے بھی اپنا کردار ادا کرتی رہی ہے اور آئندہ بھی اپنا کردار ادا کرتی رہے گی، اور اس حوالے سے پاک فوج کی جو قربانیاں ہیں امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے، چاہے وہ خیبر پختونخوا ہو، چاہے وہ بلوچستان ہو، اس کے حوالے سے انہوں نے جو ہے وہ روشنی ڈالی ہے۔ فتنہ الخارج کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ فتنہ الخارج کے خلاف آپریشن میں